بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، نرس نے کمرے سے باہر آتے ہوئے اعلان کیا۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے خوش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی۔ اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا، ایک بیٹا ہوتا تو کم سے کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ اس کے ہاں نریلا اولاد ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اس سے بھی اس دعا کے لیے کہتا۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی۔ 2 سال بعد اس کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے جمال رکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی۔ اس کا تعلق ایک مبین قبیلے سے تھا، لیکن پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے خوب جشن منایا۔ سال گزرتے رہے۔ لڑکیاں اور جمال کے معاملے میں ہر بات میں اقبال کا رویہ نہایت غمگین نہ رہا۔ بچیوں کو اس نے بس عام سی تعلیم دلوائی، جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں میں پڑھایا۔ آخر وہ سہارا جو بننا تھا اس کا۔ لڑکیاں بس عام سی زندگی گزارتی رہیں، جبکہ جمال زندگی کی ہر آسائشوں سے مزے لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار تھیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کیا ہے، لیکن انہیں اپنے ماں باپ بھائی سے شدید محبت تھی۔ جمال پر ایسی عنایت نے اسے لابانی اور لاپرواہ سا کر دیا تھا۔ باپ کے ساتھ بھی اکثر ٹکراؤ سا ہو جاتا تھا، لیکن اقبال نظر انداز کرتا رہا، یہ کہہ کر کہ بچہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کے سارے بچے جوانی کی دہلیز پار کرتے رہے۔ ان کی شادیاں ہوتی گئیں۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی۔ چن کر چاند جیسی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سنوار چکی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں، جیسا کہ وہ اللہ کے فضل سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کو اپنا دیوانہ کر لیا تھا۔ بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں بھی چور کر دی تھیں۔ تمام زندگی اس نے اتنی محنت کی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا۔ جمال اب ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت ہی اچھی آمدنی تھی۔ اقبال کو وہ مقصد پورا ہوتے نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹے کی دعا مانگتا تھا۔ اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے آ لیا۔ اب آئے دن روز مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے، جو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو جمال ہی اس پر قط کیا تھا، لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندھے رہنا سخت ناگوارا گزرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے اشعار کناروں میں اس بات کا اظہار بھی کیا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے نائی کی رہنے لگا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی اس کے کمرے کی ہی طرف چل دیے۔ کمرے میں سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا۔ تمہیں ان سے مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا؟ جمال، وہ بوڑھے ہیں، اس وقت میں جوان اولاد ہی سہارا بنتی ہے، اس کی بیوی بولی۔ ارے چھوڑو، کتنا کوئی سہارا بنے، اللہ ان کو پردہ ہی دے دے تو سب کے لیے اچھا ہے۔ صبح شام ان کی خدمت کرو یا اپنی زندگی بھی گزارو، کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ جمال بس بولے چلا جا رہا تھا۔ اقبال کے کان سن ہو رہے تھے، دماغ میں اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اس سے آگے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی، شاید اپنی کوکھ سے جنم دیے ہوئے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن نہ پائی تھی۔ اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ اس کے بعد نہ اٹھی۔
دورانِ خون کی مریضہ تھی۔ دورانِ خون اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی شارکی پھٹ گئی۔ اقبال کی دنیا ہی اندھیری ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی غمگین تھا اس کے گھر میں۔ اس کی موت کے بعد اس نے جمال کو گھر سے نکال دیا۔ جب بیٹے کا سہارا ختم ہوا تو خود اس کے اندر ہمت آ گئی۔ یہ اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا، مگر اس نے جہاں جانا ہوتا خود ہی چلا جاتا۔ اب وہ بیٹے کی شکل تک دیکھنا کا روادار نہ تھا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیف پر سخت غمگین تھیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہوتی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر لینے پر مجبور کیا۔ بابا آپ یہاں رہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی بابا آپ کا سوچ سوچ کے۔ وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائی دیتی۔ اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا اور اس کی تیمارداری پر بل تک نہ پڑتے۔ رات کو وہ باپ کے پاؤں دباتی۔ اس کو دوائی کھلاتے ہوئے ایک دن اس نے دیکھا تو باپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ بابا کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے مالک سے اس دن یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ مجھے تیری ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج کل بیٹیوں کی پیدائش پر نفرت یا غصے کا اظہار اور بیٹیوں کو وراثت تک سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش پر طلاق کی دھمکی بھی دی جاتی ہے۔ بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اس طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دونوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش کی جتنی فضیلت بیان کی ہے، بیٹوں کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن اور سلوک کا مطالعہ کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بیٹی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا۔